اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جاں نثاران پاک ISI، جاں نثاران پاک آرمی، جاں نثاران پاک رینجر، جاں نثاران پاک پولیس، جاں نثاران الطاف حسین، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خالصہ فکری اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج 14 دسمبر ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جس دن علی گڑھ قصبہ کالونی میں قیامت ڈھا دی گئی۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو جلانے کا تسلسل ہے، یہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا، جب الیکشن ہوئے اور شہر قائد کراچی کے باسیوں نے ایوب خان کے بجائے فاطمہ جناح کو اپنے بھرپور ووٹ دیے، لیکن دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرا دیا گیا۔ ووٹ تو پٹھانوں نے بھی دیے تھے۔ ANP والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم نے اپنے پٹھان بھائی کو ترجیح نہیں دی، ہم نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، گھر مہاجروں کے ہی جلے۔ تو قدرتی بات ہے کہ آج ایک خط میرے ریکارڈ میں مجھے ملا، وہ اسی مناسبت سے ہے جس میں مہاجروں کے ساتھ جو 78 سالوں سے جاری ظلم ہے اس کا پورا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو 8 نومبر 2020 کو لکھا گیا، جس کا حوالہ نمبر ہے TPA 009۔ باجوہ صاحب واحد شخصیت ہیں جن کو خاکسار نے تقریباً 10 کے قریب لیٹر لکھے۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر پائے اور رخصت ہو گئے۔ تو آج وہی خط میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ لکھوں، وقت بھی لگے گا اور واقعات بھی یہی ہیں، تو بہتر میں نے سمجھا کہ آج میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کیا کوئی فرق پڑا یہ خطوط لکھنے سے۔ تو باخدمت جناب عزت مآب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان GHQ، راولپنڈی، اسلام آباد، پاکستان۔ ٹائٹل ہے اس کا بقائے پاکستان کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ السلام علیکم۔ عنوان: تقریب اظہار یکجہتی افواج پاکستان، تجدید عہد وفا شہدائے تحریک پاکستان، شہدائے دفاع پاکستان، مملکت خداداد پاکستان۔ تقریب تقسیم ایوارڈ، بین المدارس، مقابلہ قرأت، مقابلہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ تقریر بسلسلہ یوم اقبال، اظہار یکجہتی افواج پاکستان ریلی میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت، اور فاتح 1965 غازی فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان قومی یکجہتی ایوارڈ وصول کرنے کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، کوئی ہماری تقریب میں آئے یا نہ آئے، ہم انہیں مدعو کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام مملکت خداداد پاکستان کی تمام ایجنسیز، خصوصاً ISPR سمیت تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، سائنسی، کھیل شوبز کے حلقوں کے لیے تعارف محتاج نہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 28 مئی 1948 کے جلسہ عام بمقام کوئٹہ کے خطاب کا یہ اقتباس ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی شناخت پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ ہونے پر۔ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ
لسانی تعصب پاکستان کی بنیادوں میں موجود تھا۔ اسی تعصب کی بنیاد پر دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے باحثیت مسلمان پاکستانی شرعی ہجرت کرنے والے بانیان پاکستان کو مٹروے، بھئیے، پناہ گیر جیسے بیہودہ القابات سے نواز کر انہیں ماضی شناخت اپنانے پر مجبور کیا گیا۔ مملکت خدا پاکستان کی متعصبانہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ محمد ایوب خان کے مابین ہونے والے الیکشن کا رزلٹ آتے ہی ان کے فرزند گوہر ایوب خان کی قیادت میں شہر قائد کراچی میں بانیان پاکستان پر یلغار ان کی املاک کو جلانا اسی تعصب کا تسلسل تھا۔ تاحال یہ تعصب بانیان پاکستان ان کی اولادوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ اردو اسپیکنگ ہونا مملکت خداداد پاکستان میں ناقابل معافی جرم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح کا ساتھ تو قلعدم نیب کے پختون بھائیوں نے بھی دیا تھا، جو ان سے دلی عقیدت کے اظہار کے طور پر آج بھی ALP کے پلیٹ فارم سے ان کے انتخابی نشان لالٹین کو بڑے فخر سے اپنے سینوں پر سجائے ہوئے ہیں۔ خاکسار ALP کے اپنے پختون بھائیوں کو ان کی مادر ملت فاطمہ جناح سے دلی عقیدت پر انہیں زبردست خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ یلغار صرف اردو اسپیکنگ بانیان پاکستان پر ہی کیوں؟ لیکن اس کے برعکس تعصب کی بنیاد رکھنے والا غدار وطن گوہر ایوب خان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مملکت خداداد پاکستان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ابتدائی دور میں ممتاز علی بھٹو کی مدعیت میں لسانی بل پیش کر کے جس طرح تعصب کو ہوا دی گئی، جس کی پاداش میں بانیان پاکستان ان کی اولادوں کو اپنی جان و مال عزتوں کی قربانی دے کر ایک بار پھر اندرون سندھ سے شہر قائد کراچی ہجرت کے عمل سے گزرنا پڑا۔ یقیناً یہ صورتحال بھی مملکت خداداد پاکستان کی بنیادوں میں موجود تعصب ہی کا تسلسل تھا۔ اسی طرح سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ محمد ضیاء الحق کے دور میں بانیان پاکستان کی اولادوں کی منظم انداز میں نسل کشی کے لیے علی گڑھ، قصبہ کالونی، بیوہ کالونی، سوراب گوٹ کراچی، پٹھان کالونی حیدرآباد میں ہونے والے واقعات بھی مملکت خداداد پاکستان کی بنیادوں میں موجود نسلی تعصب کا ہی تسلسل تھا۔ اسی دور حکومت میں کلاشنکوف ہیروئن نقل کلچر کو فروغ دے کر مستقبل کے معماروں سے ہاتھوں سے قلم چھین کر ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کر مین پوری، گٹکا، سیسا، موبائل پیکیجز کلچر کو فروغ دے کر درس گاہوں کو مستقبل کے معماروں کی مقتل گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا خمیازہ مملکت خداداد پاکستان میں 73 سالوں سے جاری جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کرپٹ نظام کے ظلم و استبداد کی شکار، تبدیلی کی منتظر، مجبور، بے بس، لاچار مظلوم عوام الناس، خصوصاً شہر قائد کراچی کے باسی ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، قتل و غارت گری، چوریوں، ڈکیتیوں، اسٹریٹ کرائم کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ مملکت خداداد کی بزنس کمیونٹی نے عدم تحفظ کی وجہ سے برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش کا رخ کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہماری 50% سے زائد انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہے۔ ان کی کرنسی ٹکا، جسے ہم حقارت سے دیکھتے تھے، آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح کی تصویر کے ساتھ ہماری کرنسی نوٹ کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاکسار نسلی تعصب کا ایک اور دستاویزی ثبوت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے معمول کے مطابق خاکسار سے ٹیلی فونک انکوائری ہوئی۔ انکوائری افسر، جو کہ انتہائی متعصب تھا، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں سوال کیا، اسلم علی بول رہے ہیں؟ خاکسار نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اسلم علی ہی بول رہا ہوں۔ پھر کرخت لہجے میں سوال کیا، تو کون ہے؟ خاکسار نے کہا، مسلمان پاکستانی ہوں۔ اس جواب پر سب برہم ہوا، بولا کون سی زبان بولتا ہے؟ خاکسار نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اردو میری مادری زبان بھی، قومی زبان بھی۔ اس جواب پر وہ اور برہم ہوا، بولا سیدھا سیدھا بول کے تو مہاجر ہے۔ خاکسار نے کہا، میں نے اپنے آپ کو کبھی ماضی شناخت نہیں دی، ہمیشہ اپنے مسلمان پاکستانی ہونے پر فخر کیا۔ اس جواب پر تل ملا گیا۔ انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا، ووٹ کس کو دیتا ہے؟ خاکسار نے اطمینان سے کہا کہ غیر آئینی سوال ہے، کیونکہ نصرت در کا آئین ہمیں خفیہ رائے دہی کا حق دیتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے سوال کیا
میں اس کا جواب ضرور دوں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ لوگ نوکری کے خوف کی وجہ سے سلسلے میں غلط بیانی کرتے ہیں، لیکن مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، کیونکہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہوں۔ اس جواب پر وہ مزید برہم ہوا، سخت لہجے میں بولا، تو ایم کیو ایم کو ووٹ کیوں دیتا ہے؟ خاک سار نے جواب دیا کہ میں ایم کیو ایم کو نہیں، اس کے نمائندے کو ووٹ دیتا ہوں جو ہمارے مسائل حل کرتا ہے۔ اس جواب پر بولا، وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ خاک سار نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، مجھے صرف اپنے مسائل کی دلچسپی ہے۔ اس جواب پر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، لکھ لے کہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہے۔ خاک سار نے بھی غصے میں جواب دیا، 10 دفعہ لکھ، اگر کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے۔ پھر بقول سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مولانا کوثر نیازی کے لائن کٹ گئی۔ اس طرح انکوائری کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ واضح رہے کہ متاثرانہ سوالات صرف خاک سار سے نہیں کیے گئے، بلکہ سفارشوں سے منسلک تمام اردو اسپیکنگ ملازمین سے کیے گئے۔ کیا اردو اسپیکنگ ہونا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا بانیان پاکستان کی اولاد ہونا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا مملکت خداداد پاکستان میں 73 سالوں سے جاری جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کریب نظام کا حصہ نہ بننا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سود سے پاک جی پی فنڈ سے ملک و قوم ادارے کی بقا کی جنگ لڑنا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا شہر قائد کراچی کو اندھیروں، کھنڈرات، غلاظت کے ڈھیروں سے نجات دلانے، اسے دوبارہ سے عروس البلاد، روشنیوں، علم و ادب، امن و امان کا شہر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا شہر قائد کراچی کو بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، ڈکیتیوں، چوریوں، اسٹریٹ کرائم سے نجات دلانے کے لیے پرامن جدوجہد کرنا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا مملکت خداداد پاکستان میں 73 سالوں سے جاری جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کریب نظام کی شکار، مجبور، بے بس، لاچار، تبدیلی کی منتظر عوام الناس، خصوصاً شہر قائد کراچی کے باسیوں، بانیان پاکستان، ان کی اولادوں، بزنس کمیونٹی کے حقوق کی جنگ لڑنا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ کیا غازی 1965 کے فرزند کی حیثیت سے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا مملکت خداداد پاکستان سے غداری نہ کرنا مملکت خداداد پاکستان کے آئین کے تحت سنگین جرم ہے؟ اگر یہ سب کچھ جرم ہے تو خاک سار غازی علم دین شہید کی اتباع میں تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ سید اسلم فکری کا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عزت مآب جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت صدر مملکت خداداد پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم مملکت خداداد پاکستان عزت مآب عمران خان سے ہے سوال۔ جناب اعلیٰ، معذرت کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں تنہا ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی کردار کشی کے لیے اجمل قصاب کو ایک سازش کے تحت پھانسی دے کر ہمیں رسوا کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ذہنی غلامی کی وجہ سے ہم تمام تر ثبوت کے باوجود کلبھوشن جادیو جیسے بین الاقوامی دہشت گرد راگ ایجنٹ بے گناہ پاکستانیوں کے قاتل کو تاحال پھانسی دینے سے قاصر ہیں۔ برادر اسلامی ملک ایران سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ خطے میں امن کے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ہچکچاتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے افغانستان، جس نے تاحال پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جو ہمارے دشمن بھارت کے زیر تسلط ہے، ہم نے ماضی قریب میں اسلامی جہاد کے نام پر اس کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا خمیازہ آج مملکت خداداد پاکستان کی مجبور، بے بس، لاچار عوام الناس ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، ڈکیتیوں، چوریوں، اسٹریٹ کرائم کی شکل میں بھگت رہی ہے۔ ہماری معیشت بری طرح تباہ برباد ہو چکی ہے۔ ہم آج بھی اس سے دوستی کی پینگیں بڑھانے پر مجبور ہیں۔ 2.5 لاکھ مبتن پاکستانی بحری نہ کھپے، 60 لاکھ غیر ملکی افغانی کھپے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جبکہ ہم ان حقائق سے پوری طرح باخبر ہیں کہ صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والے مہاجرین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بحیثیت مسلمان پاکستانی شرعی ہجرت کی، اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وہ آج بھی پاکستانی پرچم کے ساتھ ریڈ کراس کے کیمپوں میں قصبہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
اور وہ 60 لاکھ غیر ملکی افغانی جو کسی بھی طرح مہاجرین کے زمرے میں نہیں آتے، قانونی طور پر وہ پناہ گزین ہیں، ہم نے انہیں غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین قرار دیا۔ ان کی رجسٹریشن افغان مہاجرین کے طور پر کی جا رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ آج یہ غیر ملکی افغانی پورے پاکستان خصوصاً شہر قائد کراچی پر قابض ہو چکے ہیں، قیمتی پراپرٹیوں کے مالک ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، لیکن 2.5 لاکھ معتبر پاکستانی آج بھی پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن ہم اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں پاکستان بلانے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم مملکت خدا پاکستان کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی پالیسی کو ترک کرنا ہوگا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور اصغر خان کیس کو ری اوپن کر کے ان کے اصل کرداروں کو بلا امتیاز قرار واقعی سزا دینا ہوگی۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہود و نصارہ راہ کے ایجنٹوں کا مملکت خدا داد پاکستان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور مملکت خدا داد پاکستان حقیقی معنوں میں ذہنی غلامی سے نجات پا کر امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی قوت کے طور پر دنیا افق پر نمودار ہو کر شہدائے تحریک پاکستان، شہدائے دفاع پاکستان، اکابرین تحریک پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں جلد ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار کی زندگی ملک و قوم کی امانت ہے۔ خاکسار آپ سمیت صدر ملک پاکستان محترم ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم ملک پاکستان محترم عمران خان صاحب کو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے مملکت خدا پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ناراض پاکستانیوں سے رابطہ کرنے کی پاداش میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو اس کے لیے تیار ہے۔ صرف آپ لوگوں کی جانب سے اس کام کو کرنے کی اجازت درکار ہے۔ خاکسار کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے منتخب کر لے تاکہ میرے والد فاتح 1965 غازی سید علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی کو شہید کے باپ کا درجہ اور میری والدہ محترمہ صابر و شاکر عظیم محنت کش ماں بسم اللہ خاتون کو شہید کی ماں کا درجہ حاصل ہو۔ خاکسار امید کرتا ہے میری اس پرخلوص پیشکش کا آپ کی جانب سے جلدی جواب موصول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاکسار کا تعلق خانوادے سے ہے جن کے کردار و عمل کو مشہور و معروف مورخ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور و معروف تصنیف تذکرہ ابوالکلام آزاد میں ان شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کی طہارت کے لیے عرش مولا سے فرشتے اتر آئے۔ خاکسار کے آباء و اجداد کا یہی کردار و عمل تھا کہ شاہجہاں بادشاہ نے ہیرے جواہرات کے محلول سے تحریر کردہ قرآن مجید کے 2 نادر کلمی نسخے تحفے میں دینا ضروری سمجھے۔ اس میں سے ایک قرآن مجید چوری ہو گیا۔ ایک قرآن مجید آج بھی خاکسار کے آبائی گاؤں دائرہ کھنڈیرا، جے پور، پنک سٹی، راجستھان، بھارت میں موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں جوک در جوک خاکسار کے گاؤں پہنچتے ہیں، لیکن خاکسار اپنی نوکری کی وجہ سے تاحال اس کی زیارت سے محروم ہے۔ لیکن اس دور جدید میں ویڈیو کی سہولت کی وجہ سے خاکسار نے قرآن مجید کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنے دادا سید رحمت علی کا 2 منزلہ ویران مکان بھی دیکھا۔ خاکسار سمیت اس پاکستان کی وجہ سے سید رحمت علی کے 3 پوتے کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ خاکسار کے آباء و اجداد نے سندھ پر 90 سال سے زائد حکومت کی، اپنے آپ کو خادم الفقراء کہلوانا پسند کیا۔ اس سلسلے کے کچھ فقراء ٹھٹہ شہر کے تاریخی قبرستان مکلی میں مدفن ہیں۔ خاکسار کے سلسلے کی معروف شخصیت میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی رحمۃ اللہ علیہ شہید کا مزار اقدس گاڑی خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو میں ہے، جہاں پر 7، 8، 9 ذوالحج 3 روزہ عرس کے موقع پر پورے ملک اور بیرون ممالک سے لاکھوں عقیدت مند، جس میں تمام مکتبہ فقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ان کے غیر مسلم عقیدت مند بھی شامل ہیں، شرکت کر کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خاکسار کو بھی 2 دفعہ یہ شرف حاصل ہو چکا ہے۔ کلوڑ عباسی دور حکومت سندھ کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ کچا قلعہ، پکا قلعہ، دادو کی شاہی مسجد، شاہ صرف بٹائی کا مزار، سندھ کا نہری نظام ہمیں ہمیشہ کلوڑ عباسی حکمرانوں کی یاد دلاتا رہے گا جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی۔ خاکسار کے آباء و اجداد کے اردو زبان میں تحریر کردہ صدیوں پرانے 18 نادر کلمی نسخے، جس میں 700 صفحات پر مشتمل تاریخ غریبی شامل ہے، کراچی کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے، جس کا تفصیلی ذکر معروف تصنیف مکانہ جات حافظ محمود شہرانی میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے خاکسار دائرہ کھنڈیرا، جے پور، راجستھان، بھارت سے تعلق کی بنیاد پر اردو کا وارث بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکسار تاحال اسکرپٹ نظام کا حصہ نہ بن سکا۔
کیونکہ وہ چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر اپنے آباء اجداد کی تاریخ کو داغدار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معذرت کے ساتھ کرپشن مملکت خدا داد پاکستان میں کوئی معیوب بات نہیں۔ جتنا بڑا کرپٹ ہو وہ معاشرے میں اتنا ہی معزز کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو کرپشن سے بچا کر، جو کہ بلڈ کینسر کی طرح ہماری رگوں میں سرایت کر گئی ہے، حق و سچ بات کرنا، ملک و قوم اداروں کی بقا کی جنگ لڑنا انتہائی سنگین جرم غداری کے مترادف ہے۔ کرپشن سے تمام قومی ادارے حتیٰ کہ حساس ادارے بھی مبرہ نہیں۔ مادر پدر آزاد ہونے کی وجہ سے اینٹی کرپشن نیب جیسے اداروں کی موجودگی میں یہ ادارے تباہی بربادی کے دانے پر پہنچ گئے، لیکن باعث مبتذل پاکستانی ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ خاتون جیسی صابر و شاکر عظیم محنت کے شمار کے وطن سے 5 جولائی 1961 کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پیار و محبت والی سرزمین وادی مہران ضلع سانگڑ کے مشہور و معروف سونی مہوال کے شہر شہداد پور میں جنم دیا۔ خاکسار کو غازی 1965 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی سید علی کے فرزند ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس نے اتفاق ہے کہ خاکسار نے ذریعہ معاش کے لیے 5 جولائی 1970 کو ہی 16 سال کی عمر میں شہداد پور سے کراچی ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے 15 مئی 1988 کو بحیثیت UML انسکلڈ مینول لیبر سپارکو جیسے عظیم حساس ادارے میں مملکت خدا پاکستان کی بقا و سلامتی کی جد کے لیے بھیج دیا۔ اسی ادارے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آج سے 20 سال قبل خاکسار کے ہاتھوں 27 ماہ مبارک لالت القدر جشن ذوالقرآن قرآن حقیقی جشن آزادی پاکستان کے دن ہی نصرت بھٹو کالونی نازمارگ ٹاؤن کراچی میں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا قیام عمل میں لا کر خاکسار کو اس کے بانی ہونے کا اعزاز بھی بخشا۔ یہ ادارہ گزشتہ 20 سالوں سے سرپرست اعلیٰ سابق ایڈیشنل ہیلتھ اینڈ ہوم سیکرٹری حکومت سندھ، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، سابق مشیر سائنس اور ٹیکنالوجی اینڈ پاور، وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر شفقت حسین عباسی، سرپرست سابق صدر PPP ضلع وسطی کراچی، ممبر سندھ کونسل PPP سید اعجاز الدین شاہ جیسی فرشتہ صرف انسان دوست عظیم شخصیات کے زیر سرپرستی بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے پیغام: پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ محافظ کعبۃ اللہ فخر پاکستان سابق صدر مملکت خدا داد پاکستان جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف کے ویژن سب سے پہلے پاکستان، بانی ایٹم بم فخر پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو اجاگر کر کے ملک و قوم کی بقا اور مملکت خدا داد پاکستان کو 26 دسمبر 1943 کو آرٹری میدان کراچی میں مسلم لیگ کے آخری جلسہ عام میں قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نواب بہادر یار جنگ کے پیش کردہ منشور پاکستان کے سانچے میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھانے، ان کے حل کے لیے بے روزگار افراد کو باعزت روزگار کی فراہمی، فروغ علم، جہالت، بے روزگاری کے خلاف عملی طور پر جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ خاکسار اپنی تنخواہ سود سے پاک GP فنڈ سے اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے اسی طرح ادارے کو اکابر ملت کے ناموں سے موسوم سب سے زیادہ ایوارڈز کے اجرا کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے، جو تمام شعبۂ زندگی تعلق والی مختلف فوجوں کی نامور شخصیات، اعلیٰ سرکاری غیر سرکاری اور فائز شخصیات کو دیے جا چکے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے امسال بھی مملکت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک منفرد قومی ایکتی ایوارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے جن اکابرین قومی ہیروز سے اپنے آپ کو منسوب کر کے ان کے عقیدت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، اس دعوے کی سچائی اسی وقت ثابت ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے اکابرین قومی ہیروز کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، قومیت، عقیدہ، فرقہ، دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ دین اسلام کی بنیاد انسانیت پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا مقام عطا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار کی حیثیت سے تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ ہمارے اسی احسن عمل میں مملکت خدا داد پاکستان کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی کا راز پنا ہے۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے اکابرین ملت قومی ہیروز کے ناموں سے موسوم قومی یکتی ایوارڈ کے اجرا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم باعثیت مبتذل پاکستانی اپنے ان اکابرین قومی ہیروز کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا کر بلا تعصب دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ مملکت خدا داد پاکستان کے وجود کے خاتمے کے لیے یہود و نصارہ
کہ ایجنٹوں کی جانب سے کی جانے والی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، کیونکہ یہ ذمہ داری صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی نہیں بلکہ مملکت خاص پاکستان میں موجود تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، علمی، ادبی، تجارتی، صنعتی، سائد، کھیل، شوبیز، وکلا برادری، صحافی برادری کی تنظیموں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ایوارڈ کمیٹی نے آپ کو فاتح 1965 غازی فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ محمد ایوب خان قیمتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا۔ جس شخص کی ساری زندگی اپنی رزق حلال کی کمائی سود سے پاک جی پی فنڈ سے ملک و قوم سفارتوں کی بقا کی جدوجہد کرتے ہوئے گزری ہو، ایسے شخص سے دوران انکوائری خفیہ اہلکاروں کے متساوانہ سلوک کا کیا جواز ہے؟ یہ حقائق عسکری قیادت سمیت ارباب حکومت کے لیے لمحہ فکریہ کہ آخر بانیان پاکستان ان کی اولادوں سے متعصبانہ سلوک کب تک جاری رہے گا، انہیں کب فرزند زمین تسلیم کیا جائے گا۔ اسی جدوجہد کے سلوک کو جاری رکھتے گزشتہ سال جب پوری قوم یوم دفاع پاکستان، شہدائے دفاع پاکستان کو فراموش کر کے بین الاقوامی دہشت گرد ٹرمپ کی آشرواد سے مسلم دشمن مودی سرکار کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف سراپا احتجاج تھی، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس موقع پر 2 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا جائے۔ خاکسار نے اپنے اکاؤنٹ کو چیک کیا تو حکومت کی جانب سے ایریئر کے ساتھ 65,000 روپے موجود تھے۔ اس طرح 2 روزہ کیمپ کا انعقاد ممکن ہوا۔ جب خاکسار نے کیمپ کے اخراجات چیک کیے تو پتہ چلا کہ 2 روزہ کیمپ کے اخراجات پر 43,043 خرچ ہوئے، 20,000 روپے میں پورے ماہ گھر کا خرچ چلا، 2,000 روپے بیلنس میں موجود تھے۔ خاکسار کی رزق حلال کی کمائی سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 6 سپتمبر 2019 بروز جمعہ یوم دفاع پاکستان، 7 سپتمبر 2019 بروز ہفتہ یوم فضائیہ پاکستان کے موقع پر سکیہ حسن چونگی نارمل ٹاؤن پر 2 روزہ تاریخ سال استقبالیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا خمیازہ خاکسار کو ڈی جی رینجر سندھ محترم عمر احمد بخاری صاحب کی جانب سے انکوائری کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ خاکسار کو یہ انکوائریاں 10 سال سابق وزیر اعظم پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، فقیر منچ، صحافی پیر و مرشد سید شہاب الدین جیسی عظیم شخصیت سے ورثے میں ملی۔ یہی وجہ کہ خاکسار 32 سال سے انکوائریاں بھگتنے، ادارے کے کرپٹ افسران بالا کی ریشہ دوانیوں، متعصبانہ سلوک کے باوجود بقول وزیر اعظم مملکت خداداد پاکستان محترم عمران خان صاحب کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کہ مصداق گھبرایا نہیں، لڑ رہا ہے۔ اسی جدوجہد کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سال بھی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، نیو مہران سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن، مہران اسپورٹس کڈز کرکٹ کوچنگ اکیڈمی، B&H ایجوکیشنل ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، میاں نصیر محمد کروڑ عباسی ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان کے تحت 15 نومبر 2020 بروز اتوار بعد نماز ظہر 2 بجے سرینا موبائل مال سکیہ حسن چورنگی تا مزار قائد اظہار یکجہتی افواج پاکستان ریلی، تقریب اظہار یکجہتی افواج پاکستان، تجدید عہد وفا شہدائے تحریک پاکستان، شہدائے دفاع پاکستان، مملکت خاص پاکستان، تقریب تقسیم ایوارڈ، بین المدارس مقابلہ کرت، مقابلہ نعت، مقابلہ تقریب بسلسلہ یوم اقبال کا انعقاد، زیر صدارت سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم ڈاکٹر شفقت عباسی، 22 نومبر 2020 11 بجے صبح ایونٹ بینکویٹ D14 بلاک این نارم آباد کراچی سکیہ حسن چورنگی کیا جا رہا ہے، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی مصطلح قوم سر سید احمد خان کے پڑ پوتے معروف اسلامک اسکالر پروفیسر روح رواں سادات لا ایسوسیٹ جامعہ سادات سید احمد رشید ایڈوکیٹ چیئرمین ICIH ہیں۔ نظامت کے فرائض معروف کمپیئر ڈاکٹر حیا خان اقبال ٹائیگر انجام دیں گے۔ ہماری ایوارڈ کمیٹی نے آپ کو شہید محنت کش محمد عرفان خان کے نام سے موسوم قومی یکجہتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ جناب اعلیٰ، ہماری آپ سے باعثیت مہمان خصوصی اظہار یکجہتی افواج پاکستان ریلی و تقریب تقسیم ایوارڈ، بین المتعارض مقابلہ کرت، مقابلہ نعت، مقابلہ تقریب باسلم اقبال میں شرکت اپنا ایوارڈ وصول کرنے کی استدعا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ایوارڈ وصول کر کے ہمیں ممنون مشکور رہنے کا موقع ضرور فراہم کریں گے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی شرکت ممکن نہ ہو سکے تو آپ کسی کو بھی اپنا نمائندہ نامزد کر کے اپنی کنفرمیشن سے دیے گئے ای میل ایڈریس واٹس ایپ پر فوری مطلع فرمائیں۔
تاکہ آپ کے نامزد کردہ نمائندوں کو اسی پروٹوکول کے ساتھ آپ کے لیے مختص کردہ نشست پر ہونے کا افروز ہونے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں جلد مطلع فرما کر شکریہ کا موقع ضرور فراہم کریں گے۔ خاص طور سے قبل 2 دفعہ آپ کو خطوط ارسال کر چکا ہے۔ 7/5/2020 کو لکھے جانے والے خط، جس میں مملکت خداداد پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں امور خارجہ امور داخلہ پر مفید مشوروں کے لیے وفد کے ساتھ ملاقات کی استدعا کی گئی تھی، 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال آپ کی جانب سے اس کا جواب موصول نہ ہو چکا۔ خاکسار کو خدشہ ہے کہ وہ خط ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا، اس لیے افض ما تقدم کے طور پر اس دفعہ خاکسار لفافے پر کانفیڈینشیل کی اسٹمپ کے ساتھ آپ کو ایک خط ارسال کر رہا ہے تاکہ خط آپ تک پہنچ سکے اور تعطل کی شکار یہ ملاقات ممکن ہو سکے۔ خاکسار کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو، سوائے ایک خواہش کے کہ سپارکو خاکسار سپارکو سے ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ چیئرمین سپارکو محترم و محسن میجر جنرل عامر ندیم کے ساتھ کانٹریکٹ پر سپارکو کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی خدمات کو جاری ساری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خاکسار سے ملک و قوم کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے جو کام لینا چاہتا وہ سپارکو میں سروس کے دوران ممکن نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 فروری 2020 یوم کشمیر کے موقع پر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے زیر اہتمام مزار قائد تا پریس کلب کراچی یوم یکجہتی کشمیر مارچ، جس میں آپ سمیت مسلح افواج کے دیگر سربراہان، چیئرمین سپارکو میجر جنرل عامر ندیم صاحب کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ تاریخ 7 مارچ خاکسار کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا سبب بن گیا۔ خاکسار کو دوران سروس سابقہ چیئرمین سپارکو محترم ڈاکٹر عبدالمجید خان صاحب نے دوران وزٹ بھرے مجمع میں تعریف کلمات ادا کر کے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ اسی طرح سابقہ چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائرڈ محترم محسن رضا حسین صاحب نے الوداعی مجلس عام کے موقع پر بھرے مجمع میں تعریف کلمات ادا کر کے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ وہ یقیناً سپارکو میں انقلاب کی نوید تھا۔ موجودہ چیئرمین سپارکو میجر عامر ندیم صاحب نے خاکسار کی ملک و قوم سپارکو کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے 32 سالہ خدمات کی جد کو سراہنے کے لیے VVIP پروٹوکول کے ساتھ سپارکو ہیڈ کوارٹر مدعو ہی نہیں کیا، بلکہ سیٹ سے کھڑے ہو کر مصافحہ کر کے وہ عزت افزائی کی جس کا تصور بھی خاکسار کے لیے ناممکن تھا۔ 25 منٹ سے زیادہ طویل ملاقات میں خاکسار کی خدمات کو سراہتے ہوئے خاکسار کو اپنی ٹیم کے بہترین ساتھیوں میں شمار کرنے کی خوشخبری سنا کر خاکسار کے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ کی ہیٹ ٹرک مکمل کرنے کا سبب بھی بنے۔ یہ اعزاز سپارکو کی تاریخ میں آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا اور شاید ہی مستقبل میں کوئی اس ریکارڈ کو توڑنے میں کامیاب ہو۔ اب خاکسار کی ایک ہی خواہش ہے کہ موجودہ DG ISPR میجر جنرل افتخار بابر کسی بھی تقریب میں بلا کر خاکسار کو اس کی ملک و قوم سپارکو کی بقا سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے کی جانے والی 32 سالہ بیلوزگزی میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازیں۔ اس خط کے ساتھ ادارے کی جانب سے شائع ہونے والے تمام بروشر، ادارے کی سرگرمیوں سے متعلق دستاویز، آپ کو لکھے جانے والے پچھلے خطوط کی فوٹو کاپیز بھی منسلک ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ: میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اب ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے۔ کس کے خون پر، کس کی گردن پر خون نہاک، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وظیفہ خواروں سے کیا شکایت، ہزار دیں شاہ کو دعائیں، مدار جن کا ہے نوکری پر وہ لوگ تو نوکری ہی کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ آپ کی آمد کا منتظر سید اسلم علی فکری، سابق ٹیکنیشین 1 اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی ونگ سپارکو، بانیو چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بانیو صدر نیو مہران سوشل ویلفیئر ایسوسیشن، MCN بزنس گروپ کمپنیز، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN نیوز ویب چینل، مہران اسپورٹس کڈز کرکٹ کوچنگ اکیڈمی، B&H ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، میاں نصیمت کلوڑ عباسی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، فرزند فاتح 1965 غازی سید سیکریٹریٹ پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، غازی تحریک اردو لیاقت آباد، تحریک نصرت لانڈی، 033233761333۔ متمنی شرکت چیف آرگنائزر سید عزیز مہدی، سابقہ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سابق انجینئرنگ مینیجر ریڈیو پاکستان کراچی، ڈپٹی چیف آرگنائزر حسنین عباس زیدی، CEO MCN نیوز HD ویب TV، بانیو صدر صافی الائنس پاکستان کراچی سٹی فورم، آرگنائزر سید اختر حسین،
صدر پیپلز یونٹی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی CBA، اراکین آرگنائزنگ کمیٹی سروش احمد، مرزا سمیع اللہ بیگ، محمد شاہد، عبدالسلیم ظفاری، عبدالرافع، سید مصطفیٰ علی، مصباح عبدالرافع، سید حریم علی۔ یہ تھا اس خط کا متن جس نے احاطہ کیا تھا پاکستان میں، بین پاکستان، اور خاص طور سے اسلم علی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں۔ یہ اس کی صبر و برداشت ہے کہ آج بھی وہ ملک کا وفادار ہے، اپنی فوج کا وفادار ہے، تمام لوگوں کی مخالفت مول لے کر ڈٹا ہوا ہے۔ اس کا صلہ مجھے کیا دیا گیا؟ اس عمر میں کبھی MQ میں رہتے ہوئے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ مجھے پولیس یا رینجر گرفتار کرتی۔ بے داغ میرا ماضی، اور رینجر نے سیاسی دباؤ پر رات 2 بجے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے گرفتار کیا، اور جھوٹی FIR میں کیا لکھا کہ رنگے ہاتھوں کرن سے لندن کے ٹارگیٹ کلر کو پکڑا گیا، جو اشتعال دلا رہا تھا، اشتعال انگیز تقریر کر رہا تھا، اشتعال انگیز پمفلیٹ بانٹ رہا تھا۔ اگر ان میں جرت تھی تو لکھتے حقائق۔ یہ ڈرامہ برسہ برس سے چل رہا ہے کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں اور بے گناہوں کو اٹھائیں، ان سے رشوت لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے ادارے میں میری خدمات تھی، نہ تو مجھے مار سکے اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر سکے۔ اللہ نے ان کو دکھایا۔ وہ جھوٹی FIR کی بنیاد پر 8 دن میں نے جیل بھی کاٹی، اور کس حالت میں کاٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے گھر سے کرسی منگوائی، واپس کر دی گئی، قانون میں نہیں ہے۔ 8 دن تک میں ریکویسٹ کرتا رہا مجھے معذوروں کے وارڈ میں شفٹ کر دو، لیکن ظالموں نے نہیں کیا۔ 8 دن تک میں برہنہ ہو کر واش روم کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور سردی تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، اور میں نہاتا تھا ٹھنڈے پانی سے، فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ سب حساب ان رینجر کے اہلکاروں سے لیا جائے گا، اللہ لے گا، دنیا میں دکھائے گا۔ میں DG رینجر موجودہ شمریز خان صاحب سے بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان جو تاریخ میں FIR کاٹی گئی ہے میرے خلاف، ان جو رینجر کے اہلکار ہیں، کالی بھیڑ ہیں جو بدنام کرتی ہیں رینجر کو، ان کو آپ فوری طور پر سسپینڈ کریں اگر وہ موجود ہیں ڈیوٹی پر، اور ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں جعلی FIR درج کرنے کا اور سیاسی طور پر کسی کو گرفتار کرنے کا، جبکہ کوئی شواہد نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، پورے محلے کے سامنے میری ویڈیو بنائی گئی، لیکن لعنت پڑی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ جھوٹی کارروائی کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عزت کے ساتھ آج بھی بیٹھا ہوں، آج بھی اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، کل بھی کھڑا تھا، مرتے دم تک کھڑا رہوں گا۔ کالی بھیڑوں کی وجہ سے نہ میں فوج کو گالی دے سکتا ہوں، نہ آرمی چیف کو۔ ہاں، آرمی چیف صاحب غلط کام کریں گے تو باب آنگو دہل کہوں گا، جسے باجوہ صاحب کو کہتا تھا۔ اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کہوں گا، تو مجھے اس پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں عوام الناس سے کہتا ہوں کہ فیس بک پر ڈال رہا ہوں پہلی دفعہ یہ پوری ویڈیو، اس کو ایک ایک لفظ کو سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ کراچی شہر قائد کراچی میں کیوں ہو رہا ہے، اور الطاف حسین سے پابندی کیوں نہیں ہٹ رہی ہے۔ GSN والوں نے ہمیشہ نعرے لگائے پاکستان نہ کھپے، آخر زرداری صاحب کو 27 دسمبر کو جو پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے، ان کو صدر بننے کے لیے پاکستان کھپے کے نعرے لگانے پڑے۔ 27 دسمبر بھی آ رہا، وہ بھی منائیں گے، پھر لوگ نہ کھپے کا نعرہ لگائیں، لیکن اسلم علی زرداری صاحب کی اتباع میں کہے گا پاکستان کھپے، کیونکہ ہم ملک توڑنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ بنگال کے کچھ حالات کچھ اور تھے، یہاں کے حالات کچھ اور ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، کوئی چھین کے دکھائے ہم سے۔ یہ پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم صوبے کے حامی نہیں ہیں، ہمیں صوبے کی طرف نہ دھکیلو ظالموں۔ ہم ملک نہیں توڑیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سمندر میں پھینکنے والے چلے گئے، جو ہمیں کہتے تھے سمندر میں پھینک دیں گے، اور آج یہ جو سندھی کلچر ڈے کے نام پہ بدماش گنڈے جو ہماری تاریخ کو مس کر رہے ہیں اسلام کی، کہہ رہے ہیں اسلام سے ہمارا کیا تعلق، انہوں نے ہمیں جبری مسلمان بنایا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان تمام وادی میران کے سندھی جو باسی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی زبانیں کھینچ لیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تو کیا کھینچیں گے، ہم نہیں کھینچ رہے۔ ہم بے غیرت بنے بیٹھے ہیں سب، کوئی ایک نہیں بولا، نہ کوئی فورسز بولی۔ ہماری پاک پولیس پٹ رہی ہے، انڈین پولیس تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے، جن کو مارا گیا۔ پچھلے سال بھی میں نے احتجاج کیا تھا، اگر اس وقت آپ لوگ ایکشن لے لیتے، یہ جرت نہیں ہوتی۔ آج وہ برڈ دھلے سے کامران ٹیسری کو للکار رہا ہے کہ ہم آ گئے ہیں شہر کراچی میں۔ وہ بھائیو فکر نہیں کرو، وہ حال کریں گے تمہارا جو یاد کرو گے تم، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جو ہمارے مسلمان سندھی بھائی ہیں جو انصار تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، گنڈے بدماشوں کی عزت نہیں کر سکتے۔
جو ان کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں. تم خود وڈیروں کے غلام ہو, سندھیوں کے نام پہ لوٹا ماری کرتے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ ڈکیتیاں, چوریاں. یہی سیکھا تم لوگوں نے, بیوقوف بنایا ہوا سندھی قوم کو. اگر سندھیوں کو لیڈر ہے تو الطاف حسین. آج پورے پاکستان میں, پورے پنجاب, ہر جگہ وہ کہتے ہیں قائد الطاف حسین. اور ہمارے لوگ اتنے بیغیرت ہیں کہ ابھی بھی نہیں بول رہے, کیونکہ انہوں نے بیڑا گرک کیا. الطاف حسین کے نام پر چندے بھتے کالے, ٹارگیٹ کلنگ, زنا, سارے کام کیے. اگر میں نے بھی کیے ہوتے تو آج میں یا سکون سے نہ بیٹھا ہوتا. آج میری اتنی عزت نہ ہوتی. افواج پاکستان میں خصوصاً تمام ایجنسیز میری عزت کرتی ہیں تو میرے کریکٹر پہ کرتی ہیں, کیونکہ واحد ہوں جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی فورسز, اپنے ملک پر. اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو کو سنیے اور اس کو شیئر کیجئے پورے ورلڈ میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کراچی میں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس خط سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان. نو جنا کیب, نو انٹری مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین, در اتفاق نصرت دیت, در نفاق عظیمت دیت. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. تاج دار ختم نبوت زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقع سے خبر تک, ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ, اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک, حق پرست صحافت قلم بردار, MCN نیوز HD, وات TV, پاکستان.